بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذو الحجہ اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کا سب سے آخری مہینہ۔ اللہ رب العزت نے اس پورے سال کو، اسلامک کیلنڈر کو، اسلامک سال کو شروع فرمایا محرم الحرام سے، اور وہ اختتام پذیر ہوتا ہے ماہ ذی الحجہ میں۔ ماہ محرم الحرام بھی اللہ کی مصلحت کے تقاضے میں ماہ محرم بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور ماہ ذی الحجہ بھی قربانی ہی کی یادوں کے ساتھ اپنے سال کو ختم کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر قربانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنی جان، اپنی مال، اپنی خواہشات، اپنی مرضی، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے۔ جب جب اللہ کا حکم ہو کہ تمہاری خواہش کو قربان کرو تو ہم خواہش کو قربان کریں۔ مرضی کو قربان کرنا، خواہش کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، وقت کو قربان کرنا، اپنی جان کو قربان کرنا، یہ سب سال کی ابتدا سے لے کر کے سال کی انتہا تک ہمیں یہ اسلامک کیلنڈر یہی تعلیم دیتا ہے، اور یہی اللہ اس کے رسول کا منشا ہے کہ قربانی دو یا قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ ماہ ذی الحجہ شروع ہوتے ہی ہمیں، بلکہ ماہ شوال المکرم، ماہ ذو القعدہ، ماہ ذی الحجہ، یہ اشہر حج کہے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یاد، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں یہ مہینے۔ اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں دو کام کی بڑی تاکید فرمائی۔ صاحب استطاعت پر، جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ کے گھر کو پہنچنے کی ان کے پاس گنجائش ہے اور ان کو موقع ہے، تو رب العالمین حج ان کے اوپر فرض کیا سال میں ایک مرتبہ۔ اور یہ حج بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کی ایک بڑی عظیم الشان یاد ہے، اور جو زندگی تمام میں اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر ایک مرتبہ ضرور فرض کیا ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہو۔ قربانی بھی ایسے ہی صاحب استطاعت پر اللہ رب العزت نے واجب کیا ہے، اور یہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں اور ان کی اللہ کی محبت میں دی ہوئی قربانی کی یاد میں ہمیں یہ فریضے کو انجام دینا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دراصل اپنے فرزند ارجمن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اللہ کے دربار میں قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے دل کے ارادہ اور ان کی نیت صادقہ پر اللہ رب العزت نے ان کو اس قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہوئے فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم ایسے ہی محسنین کو جزا عطا کرتے ہیں۔ اور اس بیٹے کی قربانی کا فدیہ، اس کا بدلہ ہم نے ایک دمبے کو بنا دیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا، وہ دمبا گویا بیٹے کی قربانی کا بدلہ ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رشتہ حضرت ابراہیم سے جوڑ دیا، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یعنی یہ اس بات کی طرف نشاندہی فرمائے، حضرت ابراہیم کی سنت دراصل دمبے کو ذبح کرنا نہیں تھا، ان کی سنت اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، لیکن اللہ نے اس کا فدیہ بنا دیا۔ گویا آپ قربانی کرتے وقت یہ تصور میں رکھے کہ بکرے کو کاٹنا یہ قربانی نہیں ہے، قربانی یہ ہے کہ آپ کے اندر جذبہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم کے اندر تھا۔
کہ مالک آپ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرو تو میں بیٹے کو ذبح کروں گا، مجھے اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی سب کچھ کو آپ کے راہ میں قربان کرنے کے اس جذبے کے تحت میں حاضر ہوں، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے کہ آپ جانور ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جانور ذبح کیا، لیکن دل میں تو یہ نیت و تڑپ ہے کہ اگر آپ مجھے حکم دے کہ خود ذبح ہو جائے، مجھے حکم دے کہ میری اولاد کو ذبح کرے، تو پھر میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو صحابہ کو حضور نے فرمایا فَبِكُلِّ شِعْرَةٍ حَسَنَةٌ، یہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے ہر بال میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں پابندی کے ساتھ قربانی فرمایا، اور قربانی کا حکم بھی دیا، اور قربانی کے بارے میں تاکید بھی فرمائی، اور پریکٹیکل عملی طور پر قربانی خود بھی فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس اس بات کی استطاعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو تو اسے قربانی کرنی چاہیے، اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جس رب نے اور جس رسول نے تمہیں عیدگاہ آ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہی رب تمہیں قربانی دینے کا بھی حکم فرماتا ہے۔ اگر تم استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں دیتے ہیں تو پھر تم مصلی آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس دونوں چیزیں ایک جیسی ہی ہے، وہی رب کا حکم ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 دمبوں کی قربانیاں دیتے تھے، ایک خود اپنی جانب سے اور ایک پوری امت کی جانب سے قربانی دیتے۔ حجۃ الوداع کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ قربانی دیے، اس میں سے 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی جو اونٹ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حوالے کیے کہ وہ ذبح کریں۔ قربانی دراصل ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کی ہر عبادت کا ایک الگ ایفیکٹ اور ایک الگ اثر ہے۔ نماز کا اثر الگ ہے، زکوٰۃ کا اثر الگ ہے، صدقات کا اثر الگ ہے، حج کا اثر الگ ہے، اور قربانی کا اثر الگ ہے۔ ہر عبادت گویا آپ کے اندر ایک اثر پیدا کرتی ہے۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں۔ کوئی انسان قربانی دینے کے بجائے یہ کہے کہ میں 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس سے ادا نہیں ہوگی۔ جو اثر نماز کا ہے وہ اثر ضرور ملے گا، لیکن قربانی کا نہیں۔ کوئی انسان کہے کہ میں بکرا ذبح نہیں کروں گا، 1,00,000 روپے خیرات کروں گا، تو خیرات کا تو ثواب ملے گا لیکن قربانی کا بدل نہیں ہو سکے گا۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں ایک بکرا ذبح نہ کروں اور پھر میں حج بار بار کرتے جاؤں تو حج ادا ہوگا، قربانی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ قربانی جان کی ہوتی ہے اور صدقہ مال کا ہوتا ہے۔ کوئی عبادت کسی عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لائے اور لا کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر 7 قربانیاں واجب تھیں۔ ایک ضروری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر ایک تصور ہے کہ اگر ایک قربانی دے دی جائے پورے گھر کی جانب سے تو تکمیل ہو جاتا ہے اور کافی ہے۔ میں آپ کو مختصر اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے اوپر میرے گھر والوں پر 7 قربانیاں واجب تھیں اور میں نے اونٹ خریدا تھا، اتفاق سے وہ اونٹ گم ہو گیا، کہیں بھاگ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دمبے لو اور 7 دمبے لے کر کے ذبح کرو۔ اگر ایک دمبا کافی ہو جاتا تو حضور یہ نہیں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ 7 دمبے لے کر کے ذبح کرو، ایک ذبح کرو کافی ہو جاتا کہتے۔ البتہ یہ ضرور سیرت کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ اپنے گھر میں ایک دمبا ذبح کرتے تھے پورے خاندان کی طرف سے۔ تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ صحابہ کرام ابتدائی دور میں جب یعنی ہجرت کا موقع تھا، بلکہ بہت سارے صحابہ صاحب استطاعت نہیں تھے، ان کے پاس 3 ٹائم کھانے کے لیے مشکل ہوتی تھی، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، لیکن اس کے باوجود قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس لیے قربانی دیتے تھے کہ نفل قربانی دے کر ثواب کے تو مستحق ہو جائے، تو واجب قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی، اور ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے اس وقت ہوگی جب گھر کے کسی فرد پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے دے سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی،
اس موقع کے اوپر کرونا وائرس اور کووڈ-19 کا ایک پینڈیمک چل رہا ہے، حالات بہت خراب ہے، مساجد میں آنے کے لیے اصول و ضوابط بنا دیے گئے ہیں، بازار کے اندر اصول و ضوابط بنا دیے گئے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت ہے، ماسک کی ضرورت ہے، انسان کو سینیٹائز ہونا ہے، انسان کو اجنبی لوگوں سے ملاقات نہیں کرنی ہے، ایسی بھیڑ والی مقامات پر نہیں پہنچنا ہے۔ یقیناً اسلام میں جہاں پر اپنے فرائض کو انجام دینا ہے وہیں پر اپنی جان کی حفاظت بھی فرض ہے، اپنی صحت کی حفاظت بھی فرض ہے، عبادت بھی فرض ہے، صحت کی حفاظت بھی فرض ہے۔ ان دونوں فریضوں کو ہمیں انجام دینا ہے۔ تو عبادت، فرض عبادت، واجب عبادت انجام دیتے ہوئے کہیں ہم اپنی صحت اور اپنی جان کو نقصان میں نہ ڈالیں۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، فرمایا تم اپنے ہاتھوں کو یعنی ہلاکت میں نہ ڈال لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کو آتے وقت بھاگو نہیں، اس لیے کہ تم اگر گر جائیں گے تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ عبادت کو آتے وقت کوئی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لے۔ تو یہ ذی الحجہ کا موقع، اتفاق سے اس موقع عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام اصول و ضوابط و شرائط کے ساتھ ہمیں قربانی دینی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے اندر چند باتیں ملحوظ رکھیں۔ یہ ممکن ہے کہ ابھی کچھ دن باقی ہے، یہ ممکن ہے کہ حالات مزید 10-12 روز میں کیا کیسے کروٹ لیں گے، ان تمام حالات کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ ممکن ہے بازار میں جانور آئیں یا پھر کم آئیں، کسی کو جانور ملے کسی کو جانور نہ ملے، تو ایسے تمام موقعوں کے اوپر فتویٰ لیا گیا ہے جامعہ نظامیہ سے اور دیگر دارالفتاؤں سے فتویٰ لیا گیا۔ ان موقع کے اوپر اس حالات میں کیا کرے اس کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے۔ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ پوری سوشل میڈیا کے اوپر اور پرنٹ میڈیا کے اوپر آیا ہے۔ اس کے اندر وضاحت سے مفتی صاحب نے فرمایا قربانی واجب ہے۔ آپ وضاحت سے سماعت فرما لیں، قربانی واجب ہے ہر صاحب استطاعت پر، یعنی اس کے لیے صاحب نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ سال گزرنا ہے مال کے اوپر، اس کے لیے مال کے اوپر سال گزرنا نہیں ہے۔ اپنے ضروریات زندگی گزارنے کے بعد جو مال آپ کے پاس نصاب کے برابر ہوتا ہے، آپ کو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی جب واجب ہے تو 3 دن 10، 11، 12 ذی الحجہ کو آپ قربانی دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جانور لینے کی کوشش کریں بازار میں نکل کر۔ یہاں پر اگر آپ کے شہر میں ممکن نہ ہو تو کوئی گاؤں میں کوئی آپ کے تعلق میں ہے تو وہاں پر جانور خریدے۔ آپ کی ریاست میں ممکن نہیں تو کوئی ریاست دوسری ریاست میں کوشش کریں۔ اس شہر میں ممکن نہیں دوسرے شہر میں کوشش کریں۔ اس ملک میں ممکن نہیں دوسرے ملک میں جہاں پر حالات درست ہے وہاں پر کوشش کریں۔ یہ پوری کوشش آپ نے کر لی اور اس کے باوجود جانور آپ کا میسر نہیں ہو سکا اور آپ قربانی نہیں دے سکے، اور پھر 10 اور 11 اور 12 3 تاریخیں گزر جاتی ہے، تو آپ کے قربانی کے پیسے رکے رہیں، یا پھر کسی نے جانور خرید لیا تھا لیکن موقع نہیں ملا ذبح کرنے کا، تو اب وہ قربانی کے پیسے آپ اپنے ذاتی مصرف میں استعمال نہیں کر سکیں گے، اور وہ جانور آپ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اسے چونکہ اللہ کے نام پر آپ نکال چکے تھے تو قربانی کا اب وقت مقرر نہیں ہے کہ وقت یعنی باقی نہیں ہے 3 دن کا، اس لیے آپ اس کو آپ کسی مستحق کو آپ خیرات کر سکتے ہیں۔ کب؟ قربانی کے 3 دن گزرنے کے بعد۔ اگر کوئی NGO یا کوئی مدرسہ یا کوئی اگر قربانی کا وقت آنے سے پہلے اگر یہ پیسوں کو مانگتا ہے کہ ہمیں چیریٹی کے طور پر دے دو، بیمار کی علاج کے لیے دے دو، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے قربانی تو ادا نہیں ہوگی۔ یہاں پر 2-3 باتیں ضروری آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال ہم لوگ اپنی واجب قربانیوں کے علاوہ بھی نفل قربانیاں کرنے کے عادی ہیں۔ جسے اللہ نے استطاعت دیا ہے وہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں، وہ پوری امت کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں، اپنے یعنی اللہ والوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں، نفل قربانیاں کرتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ بہت سارے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، غریب غربا بہت ساری دوائیوں کے لیے، آکسیجن کے لیے پریشان حال ہے، بیماری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک مشورہ آپ کے سامنے ہے کہ واجب قربانیوں کی حد تک ہم واجب قربانیاں ادا کر کر جو نفل قربانیوں کے ہم عادی تھے، وہ نفل قربانیوں کے پیسے ہو سکا اگر آپ کو بہتر دکھا تو آپ مستحق حضرات میں آپ تقسیم کریں، وہ مستحق حضرات کے علاج میں لگائیں۔ ہمارے پاس ہم چھوٹے بچوں کی بھی قربانیاں دیتے تھے، بچے کی طرف سے قربانی دیتے تھے، حالات تھے دیے، آج بھی آپ دے سکیں گے، لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ قربانی کے وہ پیسے آپ قربانی دے کر
پھر دوسرے پیسے بھی آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایسے ہی ہے کہ صرف یہ نفل قربانیاں کرے تو دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے, تو میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ واجب قربانیاں تو دیں, لیکن نفل قربانیوں کے پیسے آپ مستحق حضرات کو دیں, تو یہ بڑی اہم بات ہے. آخری بات آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے, قربانی ہمارے شعائر الاسلام میں ہے, اسلام کی پہچان ہے, اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضرت ابراہیم کی سنت ہے. لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ اسلام کی پہچان جیسے قربانی ہے, اسلام کی پہچان صفائی بھی ہے. قربانی جیسے واجب ہے, صفائی بھی واجب ہے. قربانی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ایسے ہی صاف صفائی, اپنے پڑوس کا خیال, اپنے محلے والوں کا خیال, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس طریقے سے انسان قربانی نہ کرے تو گناہگار ہوگا, واجب قربانی, اسی طریقے سے کوئی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا. جس طریقے سے قربانی ایک اسلام کی پہچان ہے, ایسے ہی صاف صفائی رکھنا یہ بھی اسلام کی پہچان ہے. جس طریقے سے قربانی دینے سے آپ جنت میں جائیں گے, ایسے ہی کسی کو تکلیف سے بچانے سے بھی آپ جنت میں جائیں گے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے بعد مسلم محلوں سے گزرنے میں ایک تعفن پھیلتا ہے, راستے میں خون بہتا ہوا ہے, ہم گاڑی پر جا رہے ہیں, لوگوں کے اوپر خون اڑ جاتا ہے, جانور ذبح کرتے ہیں, باہر ڈیرا ڈال کر کے جانور ذبح کر رہے ہیں, پانی باہر بہا رہے ہیں. پہلے سے کوئی پلاننگ ہم نہیں کرتے کہ جانور کی جو باقی ماندہ چیزیں ہیں, جو اس کی پیٹ کی غلاظت وغیرہ ہے, کہاں جائے گی, کہاں کریں گے, ہم پلان پہلے نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے پوری ماحول اور بستی کے اندر پوری تعفن پھیلتا ہے. آپ کو بتاؤں, صرف کووڈ نہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس وقت ملیریا بھی پھیل رہا ہے, اس وقت ٹائیفائڈ بھی آ رہا ہے, اس وقت ڈینگو بھی آ رہا ہے. پہلے ہم ایک ہی بیماری سے بڑی مشکل سے لڑ سک رہے ہیں, اب اگر یہ تعفن پھیل جائے گا, یہ مچھر زیادہ ہوں گے اور دیگر جراثیم آئیں گے, تو ایک نہیں کئی بیماریاں ہمارے پاس آ سکیں گی. 10-12 دن باقی ہے, جو اوقات ہے اس کی پورے خیال رکھیں, ابھی سے پلان کریں کہ آپ کے پاس بڑا جانور یا چھوٹا جانور, جو قربانی آپ کے پاس ہونے والی ہے, آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے اس کے باقی ماندہ ویسٹیج کو کہاں آپ کو ڈمپ کرنا ہے, اس کی تیاری ابھی سے آپ کریں. اگر آپ وہ تیاری کر سکتے ہیں تو پھر آپ قربانی اپنے گھر میں دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو خدا کے لیے آپ پورے محلے والوں کو اور پورے پڑوس کو اس تکلیف میں آپ نہ الجھائیں. آپ کوئی ایسی جگہ پسند کریں جہاں پر پورے مل کر ایک جگہ قربانی ہوتی ہو, اور پورے جتنے ویسٹیج ہے پورے ایک جگہ لے جا کر کے اس کو ڈمپ کر سکتے ہو. یہ اب ہر محلے کے سنجیدہ مزاج لوگوں کو بیٹھ کر ایک رول اور ایک طریقہ بنا لینی چاہیے. وقت ہے ہر محلے واری طور پر اس کو کیسے انجام دیں, اس لیے کہ بعد میں بلدیہ کے اوپر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات میں سب الجھے ہوئے ہیں. آپ اپنے گھر کی اپنی قربانی کی ویسٹیج کو کس طریقے سے آپ اس کو ڈمپ کر سکتے ہیں, کہاں آپ اس کو صحیح طور پر نتیجے پر پہنچا سکتے ہیں, یہ آپ خود خیال رکھیں. بہرحال عزیزان گرامی, ماہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے. پہلے 10 دن بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذی الحجہ کے 10 دن میں جو عبادت کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے, یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے ان 10 دن کے اندر عبادت. فرمایا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں, جہاد سے بھی افضل ہے, سوائے اس جہاد کے جس میں تم جاؤ تو تمہاری جان بھی چلے جائے, مال بھی چلے جائے. اگر وہ جہاد ہے تو وہ زیادہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ ہر جہاد سے زیادہ فضیلت ان 10 دن میں عبادتوں کی ہے. اس میں اللہ بہت راضی ہوتے ہیں. آپ اس میں نماز کی کثرت کریں, نفل نمازیں پڑھیں, صدقہ و خیرات کریں, روزے رہیں, توبہ و استغفار کریں. یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے دن ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین یہ عید کو جو عید الاضحیٰ ہے ہمارے لیے سعید بنائے, برکتوں والی بنائے. وہ تمام برکتیں جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی, ان برکتوں کا کچھ حصہ ہماری اس امت کو بھی عطا فرمائے, اور اس عید کی برکتوں سے اللہ رب العزت اس پوری دنیا سے اس وبا کو اور اس بیماری کو رب العالمین دور کر دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.